جن کے بزرگوں کو، والدین کو یا ان کے پیاروں کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت بخشی کہ ان کے لیے مجھ گنہگار سمیت بہت سارے کی اسٹیک ہولڈرز آئے۔ یورپ میں ایک ایسا ملک جو مسلمانوں کی بنیاد ٹرکی، ان کی ایکسپرٹیز کو بھی سامنے رکھ کے اور پھر ان کو اپریشیٹ اور اپلاڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ انہی جیسے پاکستانی بچے بلکہ مسلم ورلڈ کی اور پوری دنیا کے بیسک فیسلٹی سے محروم ہیں۔ میرے اور آپ کے ملک خدا داد پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور دوسری طرف ایسے بچے جن کو اللہ نے موقع دیا، ان کے والدین کو ان کے لیے ایسی لازوال محبت عطا کی کہ اپنی اولادوں پر وہ انویسٹ کرنا جانتے ہیں اور ان کو مہذب انسان اور مہذب اس دنیا کے باسی بنانے کے لیے ہر ایک کوشش کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اگر انسٹیٹیوشنز بننا پرائیویٹ سیکٹر میں، مقصد یہ ہے کہ الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہو کہ پیسہ کمایا جائے، یہ ریٹ ریس جو لگی ہوئی ہے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ اچھی انگریزی بول لے بندہ، اور جس کو اچھی انگریزی آتی ہو تو شاید زیادہ پڑھے لکھا آدمی ہے، یا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بچہ پڑھ لکھ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے، لائر بن جائے، سول سروس جوائن کر لے، آرم فورسز میں چلا جائے، بزنس جینیس بن جائے، تو وہ کامیاب ہو گئے؟ کبھی بھی نہیں۔ اصل کامیاب انسان وہ ہیں جو مہذب بنے، جن کو یہ احساس ہو کہ انسان کا درد کیا ہے، جو ڈاکٹر بن کے لوگوں کو لوٹے نہ، جو وکیل بن کر لوگوں کو ستائے نہ، جو استاد یا پرائیویٹ سکول کا پرنسپل بننے کے بعد لوگوں کی جذبات سے نہ کھیلے فیس کے نام پہ۔ پھر ایسے پارلیمنٹیرینز جو پڑھ لکھ تو ضرور جائیں، لیکن وہ پڑھائی اس لیے کریں کہ اگلے کو سپریس کرنا یا اگلے پہ اپنی فوقیت یا بڑائی ثابت کرنا یہ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہو، تو آج پھر یاد رکھ لیں کہ آج اس آبجیکٹو میں بری طرح دنیا ناکام ہو چکی ہے۔ آج ہر طرف انسانیت ایک دوسرے سے ایٹ اے ڈریگرز ڈرون ہے۔ انسان انسان کا دشمن ہے، مذہب کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، علاقے کے نام پہ، زبان کے نام پہ، سوچ اور فکر کے نام پہ۔ انسانوں نے تو مہذب ہونا تھا انسانیت کو فروغ دینے کے لیے۔ آج کنونشنل نان کنونشنل ویپنز، آج آرٹ اور کلچر ریلیجن کے نام پہ موویز بنتی ہیں، ایک دوسرے کے سوچ کی نفی کا نام کلچر بن گیا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بیسک بنیاد جو تعلیم کی تھی، جو انسان کو باشعور بنانا تھا، مہذب بنانا تھا، انسان بنانا تھا، ایسا انسان جو کہ صرف اپنے ماں باپ، اپنی ذات سے جڑے ہوئے رشتوں کا درد نہیں، بلکہ انسانوں کا تو چھوڑے، جانوروں کے دل کا، اس کے دل میں جانوروں کے احساس ہو۔ یہ جو احساس کی کمی ہے، یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ اس لیے ہوئی ہے۔ اور میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فلسفہ میں لکھتے ہیں کہ جب جس نے میں کیا اس نے شرک کیا، ہم کا لفظ ہم سے نکل گیا۔ ٹیم ورک، سنت انبیاء کرام، مشاورت، محبت، اخلاص، ہم آہنگی، برجنگ رول پلے کرنا، انسانوں کو عزت دینا، غریب یہ نہ سوچنا کہ غریب اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں،
غریب وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں جانتا اور انسانیت سے ناواقف ہے. یہ وہ ٹیچنگز تھی. آج ہم جس نہج پہ جا رہے ہیں یہ ہمیں شاید دنیاوی طور پہ تو کامیابی دے دے. آج جو ہم جس نہج پہ ہیں دنیاوی طور پہ تو کامیابی مل جائے, لیکن امتحانات بڑھ کیوں رہے ہیں آج ہمارے؟ آج دنیا میں اکنامک سسٹم غیروں کا, ایجوکیشن سسٹم غیروں کا, سوشل سسٹم غیروں کا. ہماری عقائد کدھر گئے؟ ہماری بنیاد کدھر گئی؟ ہماری سوچ اور فکر کو کیا ہوا؟ آج مسلمان 7.25 ارب اشرف المخلوقات میں سے 1.5-2 ارب مسلمان ہیں. مسلمان کیوں آج ریسیو ہے؟ وہ مسلمان جس نے دنیا کو شعور دیا, دنیا کو سوچ دی, دنیا کو تمام علوم سے واقفیت دی. آج وہ مسلمان حرمین شریف, حرم شریف, مسجد نبوی, مساجد, مدرسوں, اپنی ذاتی سوچ اور فکر کے لیے غیروں کے تابع. ہم نے اگر حرمین شریفین میں رینوویشن کرنی ہو, اس کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے, اس کے اندر جو لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو بھی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ کون بنانے والا ہے؟ آپ کے اور میرے جید علماء کرام کے جیبوں میں جو موبائلز ہیں, یہ جو دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں, یہ کون بنا رہا ہے؟ مسلمان کی اپنی مخص بنیاد. آج کیا یہ رہ گئی ہے کہ ہم اگلوں کی پیچھے چلتے رہیں؟ آج وہ میرے اور آپ کے جو عقائد تھے جنہوں نے انسان کو عزت کی وہ داستان رقم کی جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں, جائیں تاریخ پڑھیں, یورپین ہسٹری پڑھیں, برٹش ہسٹری پڑھیں, انہوں نے عورتوں کو وراثت کے حقوق کب دیے, ووٹ کا حق کب دیا, اور شریعت کیا کہتی رہی. ہم کدھر چل پڑے ہیں؟ اگر آج کے والدین اپنی اولادوں کو اس لیے خوش ہو رہی ہیں, دیکھ رہے ہیں خوش ہو کے کہ میرا بچہ یا بیٹی یا بیٹا پڑھ لے کے عہدہ کما لے, دولت کما لے, رتبہ کما لے, تو پھر تو سوال یہ ہے کہ 18,000 مخلوقات اللہ نے تخلیق کی ہیں سوائے بنی آدم کے 17,999. ان میں چرند پرند کیڑے مکوڑے, یہ تو کاروبار نہیں کرتے, تعلیم نہیں حاصل کرتے, یونیورسٹیز, کالجز, سکولز نہیں جاتے. ان کو رزق کون دیتا ہے؟ اگر آج ہم اس چکر میں پڑ جائیں کہ میری بیٹی اچھی تعلیم حاصل کرے تاکہ اس کا رشتہ ہو, اچھی جگہ پہ رشتہ ہو, اور اگر میرا بیٹا پیسہ کما لے, نام کما لے, رتبہ کما لے, دنیا کما لے, تو اس میں اس کی عزت ہوگی, تو اس کی تو نفی کا نام شریعت محمدی ہے. آج ہم نے اس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میزان جو ٹرکش کرٹسی ٹو ٹرکش گورنمنٹ اور ان کی سٹیک ہولڈرز اور پھر پاکستانی سٹیک ہولڈرز کے لیے آج یہاں سے میسج یہ جانا چاہیے کہ آئیں واپس اپنی بنیاد کی طرف آئیں, ایسی اولادوں کی تربیت کریں, ان کو یہ چیز بتائیں کہ ہونے کا یقین اللہ سے, لا الہ الا اللہ, لا کہتے ہیں تو نفی کر دیتا ہے, سوائے اللہ کے حق کے لیے کھڑے ہو, باقی دنیا کی تمام طاقتیں آپ کا کچھ نہیں کر سکتی جب کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو. آئیں آج عہد کریں کہ اپنی اولادوں کو بتائیں کہ ماں کے حقوق, باپ کے حقوق, کیا مجھے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, مجھے بتایا جائے گا کہ ویمن رائٹس کیا ہے, ویمن امپاورمنٹ کیا ہے, مجھے بتایا جائے گا کہ فادرز ڈے, مدرز ڈے, ٹیچرز ڈے, یہ تو میری بنیاد میں ہے. میرے اور آپ کا تو ہر سیکنڈ اپنے بزرگوں اور اپنے پیاروں اور انسانوں کا ہے. ہم کیوں اپنی بنیاد سے ہٹ گئے ہیں؟ یہ آج میں نے اور آپ نے سوچنا ہے, اور اگر آپ نے دنیا سے مقابلہ کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے, یہ ہمارا ایمان ہے, انشاءاللہ ہم نے دنیا کو, پلیز دنیا سے ہم نے مقابلہ کس طرح کرنا ہے؟ جب ہم مہذب ہوں گے, جب ہم مذہب کے نام پہ, مسلک کے نام پہ, علاقے اور زبان اور گرجے اور مدرسے اور مسجد اور ممبر کے نام پہ
ایک دوسرے کو نہیں ذلیل اور رسوا کریں، تو یاد رکھیں جب ہم ایک ہوں گے اور اس نئے پاکستان میں چاہے گرجا ہو، چاہے مندر ہو، چاہے گردوارہ ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے داڑھی ہو یا نہ ہو، چاہے کلین شیو ہو، چاہے جس نے عبایا لیا ہو یا نہ لیا ہو، قوم کی بیٹیاں، قوم کے بیٹے، قوم کے بزرگ، قوم کی آنے والی نسل جس جس علاقے سے تعلق ہے، ان کو یہ ریاست عزت دے گی۔ اب اس ملک کو کوئی باہر سے یہ نہیں کہے گا کہ ڈو مور، انشاءاللہ ہم انہیں کہیں گے کہ اب آپ ڈو مور کریں گے انشاءاللہ۔ اینڈ میں خدا کے لیے فخر کریں آپ اپنے آپ پہ، کبھی انڈرمائن مت کریں، بچوں کو احساس کمتری میں مبتلا مت کریں۔ پوری دنیا میں اللہ نے آپ کو اپنے اور اپنے محبوب کے ماننے کے لیے منتخب کیا، اس سے بڑا احسان پھر اس کے بعد ایک آزاد ریاست کا باسی اور کلمے سے نام، کلمے کے ساتھ آپ کا ملک کا نام کا تعلق جوڑ دیا گیا۔ 27ویں رمضان کو یہ ملک بنا، اور پھر ایک ایسا ملک جب آج خدا نخواستہ عرب ورلڈ میں کچھ ہو جائے، حرم شریف، مسجد نبوی، قبلہ اول، دنیا کی جدھر میری اور آپ کی بنیاد جدھر سے جڑی ہوئی ہے، خدا نخواستہ ان کے حوالے سے کوئی بات آئے تو اللہ نے پوری امت مسلمہ میں صرف یہ خدا داد پاکستان ان کی عزت اور ناموس کے لیے سلیکٹ کی ہے۔ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر آخر میں یہ میں سے نکلنا ہوگا، ہم کی طرف جانا ہے۔ عزتیں مال اور عہدوں اور رتبوں میں نہیں ہیں، خدا کے لیے پیسہ کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ اور آج قرآن مجید قوم عاد، قوم سمود، بنی اسرائیل، قوم یوسف، جتنی قوم شعیب، جتنی قومیں آئیں، آپ کے اور میرے سامنے کلاسک ایگزامپلز پڑھی ہیں۔ آج آئیں، آج ان بچوں کو، اور ایک اور بات میں کہتا چلوں، میں ابھی پراچا صاحب سے کہہ رہا تھا کہ استاد کی آنکھوں میں حیا ہوا کرتی تھی، شاگردوں کی آنکھوں میں حیا ہوا کرتی تھی۔ آج ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ کتنا بڑا سکول ہو، اس کے سکول کی مارننگ آورز، اور جب سکول کی چھٹی ہو اس ٹائم پہ آپ دیکھیں روڈز پہ وہی اچھے پڑھے لکھے جہاں پہ والدین اپنی زندگی کی حق حلال کمائی 15، 20، 25، 40، 50 ہزار روپے کی فیسز دے رہے ہیں، ان کے بچے روڈوں پہ کیا کرتے ہیں؟ ان ٹیچرز کا پتہ کریں، آئیں آج واپس مڑیں، آج عہد کریں۔ ہم نے انسان کو انسان سمجھ کر اس کو عزت دینی ہے۔ اگر ایک چوکیدار ہے، اگر ریڑھی لگانے والا ہے، اگر ایک آیا ہے خدمت گزار ہے، اس کو بھی اللہ نے عزت دی ہے، اس کو بھی عزت دے۔ اور اگر عہدے اور رتبے والا ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں عام انسان ہوں، ہم سب برابر ہیں، ہم میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں۔ اگر وزیر اعظم قانون سے بالاتر نہیں، اگر میں قانون سے بالاتر نہیں، اسی طرح یہ میسج جانا چاہیے کہ اس ملک میں وہ لوگ جو قانون کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، ان کے لیے میسج یہ ہے کہ سب برابر ہیں۔ جو ریاست کو چیلنج کرے گا، ریاست ان کو ایگزامپل بنائے گی۔ جو ریاست کو عزت دے گا، اللہ بھی اس کو عزت دے گا اور ریاست بھی عزت دے گا۔ ان دی اینڈ اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازے۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ایونٹس میں کیوں جاتے ہیں؟ اینڈ میں یہ بتاتا چلوں کہ ان بچوں کو جب آپ، ان فیکلٹی ممبرز، ان کی سٹیک ہولڈرز کو جب آپ یہ احساس دلائیں کہ آپ ریاست آپ کو اون کرتی ہے، ریاست آپ کو عزت دیتی ہے، تو اب یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے، آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان کا ہے۔ پاکستان ایک ایسی قوم بننے جا رہا ہے، اور میرے چہرے اور آنکھوں کو پڑھ لیں آپ، انشاءاللہ ایک ایسی قوم بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ باذن اللہ، جس پر روز محشر کے دن خاتم النبیین فخر کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔ We thank you, sir. Thank you for your worthy words and your precious